السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کو دو چیزیں آج بتانا چاہتا ہوں، اور وہ دو چیزیں میں آپ کو قرآن سے بتا سکتا ہوں، میں آپ کو حدیث سے بتا سکتا ہوں، روایات بے شمار علماء کے قول ہیں، انہوں نے اپنے بیانات دیے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف وہ چیزیں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو نماز سے بتاؤں گا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک کہ صراط مستقیم کیا ہے، نماز سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا نمبر یہ کہ جو انبیاء جیسے لوگ کون سے ہیں، ایسے کون سے لوگ تھے جو انبیاء کے جیسے تھے، ٹھیک ہے، جن کے کردار اور جن کے معاملات انبیاء جیسے تھے، اور وہ آپ کو میں نماز سے بتاؤں گا، اور وہ آپ کو میں بتاؤں گا جو اللہ نے اور رسول اللہ نے تعلیم دی ہے، جو میرا اپنا گیس نہیں ہے، نہ کسی اور کا گیس ہے، وہ آپ خود فیصلہ کریں گے بات سننے کے بعد آخر پہ۔ تو پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں صراط مستقیم چاہیے تو ایسے صراط مستقیم مانگو، یہ نہ بولو کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اپنا راستہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ کے بتا رہا ہے کون سا راستہ، کیسا راستہ، راستہ ان لوگوں کا جس پر اس نے انعام کیا۔ تو بھائی جان، دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کا سب سے جو بڑا انعام ہے وہ جنت ملنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جنت ملنا تو اس بندے کی ذاتی اپنی جنت ہو گئی۔ تو انعام یافتہ لوگ کون سے ہوں گے؟ ایک عام ٹرم میں، عام فہم میں جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ سارے انبیاء ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں۔ لیکن جن چیزوں کا ہمیں بتایا گیا ہے نماز میں کہ ہم نے ان جن شخصیات کا کہ ہم نے ان کا راستہ ہمیں چاہیے، تو نماز میں ہمیں دو جگہوں پر بتایا گیا ہے واضح طور پر کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں۔ تو آپ کو بتاؤں کہ جب ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، تو جنت ہی سب سے بڑا انعام ہے، تو وہ انعام یافتہ بندہ ہوگا جو جنتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے انعام یافتہ لوگ، وہ لوگ ہیں، یعنی کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر جنت بہت بڑا انعام ہے تو جنت کی کسی کو بادشاہی یا سرداری مل جائے، اس سے بھی بڑا کوئی جنتی ہے، اس سے بھی بڑا کوئی انعام یافتہ ہے؟ یعنی رسول اللہ اور ان کے خاندان، جنت خاندان والے جنتوں کے سردار ہیں، جنت الفردوس کے سردار ہیں، سب سے اونچی جنت کے سردار ہیں، سرداروں سے اوپر تو نہیں کوئی ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق میں رسول اللہ کی خاندان کو انبیاء اور صالحین سے انبیاء سے نہیں جوڑ رہا کہ وہ ان سے افضل ہے، میں آپ کو ایک جنرل بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ کے جو امتی ہیں، جو صراط مستقیم ہمیں چاہیے، رسول اللہ کی امت میں رسول اللہ کی جو آل ہے وہ جنتوں کی سردار ہے، یہ رسول اللہ نے بتایا ہے، رسول اللہ کو اللہ نے بتایا ہے۔ تو اللہ کے مطابق سب سے بڑے انعام یافتہ لوگ جن کا ہم راستہ قرآن میں، نماز میں، ہر نماز میں صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم ہم مانگتے ہیں، وہ راستہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو سب سے بڑے انعام یافتہ ہیں وہ لوگ ہیں۔ اب یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ، بلکہ میں اس دوسری چیز پہ جانے سے پہلے میں ایک اور چیز کا اضافہ کر لوں کہ رسول اللہ نے جب فرمایا تھا، میرے پاس حدیث بے شمار لوگوں نے پڑھی ہوئی بھی ہے، ریفرنس کے ساتھ ہے، تو میں کامنٹ سیکشن میں اس کو بلکہ لکھ بھی دوں گا، اپلوڈ بھی کر دوں گا۔ رسول اللہ نے کہا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، یہ دونوں قیامت تک ساتھ ساتھ ہیں، ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے اہل بیت اور اللہ کی کتاب قرآن ساتھ ساتھ مجھے ملیں گے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی، صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ جن کو، یعنی جن سے اوپر جنت میں کسی کا مقام نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو نبی کی امت کی بات ہو رہی ہے اس امتوں میں باقی لوگوں کا نہیں، بات باقی انبیاء کی بات اس بحث میں نہیں جاتا کہ باقی انبیاء کون سے مقام پہ ہیں۔ ہمارے لیے جو آج ہم یہاں پہ ہیں، وہ رسول اللہ کی امت سے ہی ہم نے راستہ لینا ہے، تو رسول اللہ کی امت میں رسول اللہ نے جس کو ہمیں فالو کرنے کے لیے کہا ہے وہ اہل بیت ہے۔ ایک بات وہ آپ کو حدیث بھی میں نے پیش کر دی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حتیٰ کہ قیامت تک یہ ساتھ ہیں، اور قیامت کو بھی چھوڑیں، حوض کوثر پر بھی یہ ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور جگہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، کوئی فرقہ اس سے انکار نہیں کرتا۔ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن اور علی ساتھ ساتھ ہیں قیامت تک، یہ بھی فرمایا، کوئی اس سے انکار نہیں کرتا۔ چلیں، اگر یہ دو چیزیں کوئی انکار کرنے والے ہوں بھی ان کو رہنے دیتے ہیں۔ اب اس سے آگے جاتے ہیں، یہ تو سورہ فاتحہ میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ کے انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں اور آپ نے کس کو فالو کرنا ہے۔ اب آپ کو نماز میں مزید میں بتاتا ہوں کہ کون سے لوگ ہیں جو پیغمبروں جیسے ہیں، جو جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ رسول اللہ جیسے، یہ انبیاء جیسے ہیں۔ اب یہ بات میں آپ کو نماز سے ہی ثابت کر کے بتاتا ہوں۔ دیکھیں،
دل پہ ہاتھ رکھیں، انصاف سے بات کیا کریں، اور بات پر کبھی کبھی غور کیا کریں تھوڑا تھوڑا، خاص طور پہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس کا اللہ تعالیٰ نے کیوں قرآن میں ذکر کیا ہے کہ تم اپنی جو ہے امداد لو نماز سے اور صبر سے۔ نماز سے کیا مدد ملتی ہے؟ صبر سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی مشکلات ہوں، صبر اس سے آپ کو مدد ملتی ہے، آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے، یا آپ ایک چیز سے تھوڑا دور ہو جاتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں۔ لیکن نماز سے کون سی مدد ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہی آپ کو دعوت فکر دیتا ہے کہ جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو جو بول رہے ہو اس کو سوچو کہ تم کیا بول رہے ہو۔ آپ جاتے ہو، میں پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، آپ نے کیا کہا اللہ کو؟ آپ نہیں پڑھ رہی ہے کہ ہم درود بھیجیں، آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں ہماری تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم درود بھیجیں رسول اللہ پہ یا ان کی آل پہ، یا وہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی، اللہ تعالیٰ اپنی پاکیزگی کے مطابق ان پر برکتیں اور رحمتیں نازل فرمانے کی ہم دعا کر رہے ہیں، وہ اللہ کی پاکیزگی کے مطابق، ہماری اتنی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، بات آگے تک سننا، کوئی بیچ میں کٹ نہ کر دینا، کہ اے اللہ رسول پہ اور آل رسول پہ درود بھیج، کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، کہ جیسے تو نے درود بھیجا ابراہیم پہ جو بہت ہی صالح اور جو بہت ہی برگزیدہ پیغمبر ہیں، و علی آل ابراہیم، اور جیسے تو نے درود بھیجا آل ابراہیم پر، اور آل ابراہیم میں اکثریت، آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں پیغمبروں کی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ درود بھیج نبی پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر، جیسے درود بھیجا آپ نے ابراہیم پر اور ان کی اولاد پر، ان کی اولاد ساری پیغمبر۔ تو یہاں پہ اللہ بتا رہا ہے ہمیں، پھر ہم آگے کہتے ہیں کہ اے اللہ برکت بھیج، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد، برکت بھیج رسول اللہ پر اور آپ کی اولاد پر، جیسے برکت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، اسماعیل۔ آپ آگے دیکھتے جائیں کتنے پیغمبر ہیں، یہ یوسف علیہ السلام بھی ان کی اولاد میں سے ہیں، یعنی کہ پیغمبروں کی ایک پوری لسٹ ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نماز میں پہلے بتایا کہ جب آپ نماز شروع کرو، جب آپ پڑھتے ہو انعام یافتہ لوگ، پھر بتا دیا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے کہ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جن کو سب سے بڑی جنتوں کی سرداریاں ملی ہیں، ٹھیک ہے ایک۔ پھر آگے نماز میں بتایا کہ اب درود جن پر بھیجنا ہے، عام نیک اور صالح پر یہاں پہ درود کی بات ہی نہیں ہوئی، نہیں تو وہاں پہ اصحاب بھی شامل کر لیتے کہ اصحاب پر بھی درود بھیج۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کیا ہے، کسی اور کو داخل نہیں کیا اس میں، کیا کہ اللہ درود بھیج محمد اور آل محمد پر۔ اب آل محمد کے لیے اللہ نے خود فرمایا، نبی نے خود فرمایا کہ جو ابراہیم پر جیسے کیا، جیسے کما، یعنی وہ ویسے ہے جیسے ابراہیم پر ہوا اور جیسے ابراہیم کی اولاد جو پیغمبر ہیں ان پہ ہوا، تو پیغمبروں کی طرح درود بھیج اور برکت بھیج۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ آل محمد پر پیغمبروں کی طرح درود، سلام اور برکت کے لیے دعا مانگی جائے، ٹھیک ہے۔ اب آل کے لیے جو لوگوں میں غلط فہمی ہے وہ میں کلیئر کر دوں۔ آل محمد میں دو باتیں آتی ہیں، ایک تو چلو اہل بیت کی بات کرو کہ لوگ کہتے ہیں جھگڑا ہے اہل بیت میں کون ہے اور اہل بیت میں کون نہیں ہے، جو ایک عام فہم بات ہے۔ اہل بیت میں رسول اللہ کے سب گھر والے آتے ہیں، ان کی ازواج، ان کی اولاد، ان کے جو گھر میں نوکر خادم وغیرہ تھے، جو سارے جو آتے ہیں وہ آتے ہیں۔ جو خاص اہل بیت ہیں وہ ہم نہیں فیصلہ کر سکتے کہ وہ کون ہے، وہ رسول اللہ ہی بتائیں گے کہ وہ خاص کون ہے۔ ہم فیصلہ کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ کی جب ہم تعلیمات پڑھتے ہیں، احادیث کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، تو رسول اللہ بتا رہے ہیں خود، جب وہ رسول اللہ، جب آیت اتری ہے انما یرید اللہ، یہاں سے آگے آیت جاتی ہے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ تھی یا رضی اللہ عنہا، یا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھی، دونوں میں سے ایک تھی، مجھے صحیح نام نہیں یاد رہا ابھی، وہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلا کر ایک چادر کے نیچے کیا، اور پھر یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ پاک کرے۔ وہ آیت آگے تک جاتی ہے، طاہر تطہیرہ پر جا کر ختم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کو پاک کرے۔ تو وہ جو ہماری ام المومنین تھی، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں بھی ان میں شامل ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر تم بھی بہتر ہو، لیکن چادر میں شامل نہیں کیا، شامل کر کے وہاں پہ آیت نہیں پڑھی، اہل بیت میں وہ بھی شامل۔ اب میں آپ کو ایک جلیل القدر صحابی، میں اس کا بھی لنک انشاءاللہ میں آپ کو وہاں پہ کر دیتا ہوں کہ کیا نام ہے، راوی کون ہے۔
ان سے پوچھا گیا، کسی دوسرے صحابی نے یا تابعی نے پوچھا کہ یہ اہل بیت کون ہے، کیونکہ اس دور میں بھی جھگڑے تھے کہ اہل بیت نہیں یہ ہیں، اہل بیت یہ ہیں، قرآن اس کے لیے کہہ رہا ہے، قرآن اس کے لیے کہہ رہا ہے۔ قرآن کہیں پہ جنرل ٹرم میں استعمال کرتا ہے اہل بیت کا لفظ، اور پھر رسول اللہ بتاتے ہیں کہ خاص ٹرم میں خاص موقع پہ جو اہل بیت ہیں وہ کیا ہیں اور کس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو جو ایک منٹ ٹھہریں، اچھا تو یہ تو ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ کہ اہل بیت کون ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب جو آل محمد ہیں، اب آل محمد میں لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ لوگ الٹی سیدھی مثالیں دیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں جی کہ وہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی اور ان کا نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، وہ بھی آل تھے پیغمبروں کے، تو آل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور خدا کے بندو، تم کیوں لوط علیہ السلام کی بیوی کو اور تم نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کو آل محمد سے ملا رہے ہو، حسن و حسین سے ملا رہے ہو، فاطمہ سے ملا رہے ہو، نعوذ باللہ، مثالیں دینے کے لیے؟ یہ تمہارا انصاف ہے، یہ تمہارا تعلیمی لیول ہے، یہ تمہارا معیار ہے تمہارے علم حاصل کرنے کا اور انصاف کا؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آل کے لیے نسب اور رشتہ داری اللہ تعالیٰ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح فرماتا ہے کہ ایک پیغمبر تھے، مجھے نام نہیں یاد رہا، انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ میری آل اور اولاد میں سے بھی جو ہے نا وہ جانشین بنا اور لوگ بنا جو میرے آگے پیغام کو بیسیکلی پہنچائیں، مقصد یہ تھا وہاں پہ، تو ان کو بھی نیک اور صالح بنا۔ اس قسم کی دعا، پوری دعا ہے، وہ ایک پیغمبر تھے ابراہیم علیہ السلام سے میرے خیال میں انہوں نے کی ہے۔ تو اگر کسی کو چاہیے ہوئی تو وہ بھی میں بلکہ قرآن سے لے کر آپ کو وہاں پہ اپلوڈ کر دوں گا کامنٹس میں۔ لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا قرآن میں، یہ دیکھنے والا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ ظالم ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، ان کے لیے کوئی میں وعدہ نہیں کرتا کہ ان کو بھی میں برکت دوں گا یا ان کو بھی میں ان کی بھی کوئی نسب کی کوئی بات ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دی کہ جہاں پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آل محمد، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب آل محمد کی وہ جو رسول اللہ کی جو بلڈ لائن ہے وہ تو آج تک چل رہی ہے، ان میں گناہ گار بھی ہیں، الٹے سیدھے کام کرنے والے بھی ہیں۔ اب اللہ نے وہ کرائٹیریا بتا دیا ہے کہ جو نسب اس لحاظ سے ہو کہ جو لوگ آگے گناہ گار ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے وعدہ انہی کے لیے ہے کہ جو صالح ہوں گے، صالح اور نیک ہوں گے۔ ایک یہ بات، تو آل محمد کی جب بات ہوتی ہے تو بھائی اپنے آپ پر احسان کریں، یہ مجھ پر احسان نہیں ہے، اپنی قبر قیامت دیکھیں، اور پھر نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو نہ شامل کریں ان کی مثال دینے کے لیے۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام کی اور حسن اور حسین کی جو جنتوں کے سردار ہیں، ان کا آپ ان کی مثال دے رہے ہو کنعان کے ساتھ۔ تو دوسری نمبر یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چلے میں آپ سے پتہ ہے ایک بات، معصوم کے بارے میں بات کرنے والے تھے۔ معصوم جو لوگ کہتے ہیں کہ آئمہ معصومین اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں، میں اس بارے میں بات کرنے والا تھا لیکن میں نہیں کرتا، 12-13 منٹ کی ویڈیو ہو گیا۔ انشاءاللہ امام جو معصوم ہوتے ہیں اس کی کیا صحیح تعریف ہے، کیسے کوئی معصوم ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو بناتا ہوں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بناؤں تو مجھے آپ بتا بھی دیں، نہیں تو شاید میں اس کا کام پھر یہ ویڈیو والے معصوم والی بنانے کا کام پھر کبھی بعد میں کروں گا۔ تو ابھی تک اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔